بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کی خدمت میں دشمن کی خانہ ویرانی کا عمل پیش کرتے ہیں۔ دشمن نیست و نابود ہو جائے، آپ کا دشمن کسی صورت بھی آپ کا مقابلہ کرنے کی جسارت نہ کرے، ایسا عمل پیش کر رہے ہیں سورۃ الفیل کا۔ سورۃ الفیل بالاتفاق مکی صورت ہے اور سورۃ الکافرون کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورۃ الکافرون بھی کے جو معمولات ہیں وہ بھی دشمن کے لیے ہیں، اور یہ سورۃ فیل جو ہے اس کے معمولات بھی دشمن کے لیے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے جو سورۃ ہمزہ میں بیان فرمایا ہے کہ ایسے لوگ جو عیب جوئی کرنے والے ہیں، طعنہ زنی کرنے والے ہیں، ان کا انجام بد بیان کیا گیا۔ تو اس مبارک صورت میں بھی قید کا لفظ استعمال فرمایا، قیدہم فی تضلیل۔ ان کے مکر و فریب اور دشمنوں کی سازشیں وہ نیست و نابود ہو جانے والی ہیں، ان کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ اس کو بیان فرمایا ہے کہ جو آج کل مشرکین مکہ کر رہے ہیں پاک پیغمبر سرور دو عالم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، جو کچھ وہ فضولیات اور لغویات بکتے ہیں، طعنہ زنی کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیب جوئی کرتے ہیں، جبکہ حضور کو اللہ نے بے عیب بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک نام بھی ایسے عطا فرمائے جو نقطے سے پاک ہیں، محمد اور احمد، اور اپنا ذاتی نام بھی اللہ تعالیٰ کا اللہ نقطے سے پاک ہے۔ تو فرمایا کہ یہ میرے محبوب کی طعنہ زنی کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عیب دار بنانے کی معاذ اللہ کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ان کی کوشش ناکام ترین کوشش ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے اس صورت میں ان کو خبردار کیا ہے کہ دیکھو، جنہوں نے کعبۃ اللہ شریف کے خلاف سازشیں کی تھی، ان کی سازشیں بھی ناکام ہو گئی ہیں، ان کا مکر و فریب اور ان کی تمام تر تدابیر ذلت و خواری میں پڑ گئی ہیں، اور تمہارا بھی وہی انجام ہوگا اگر تم باز نہ آئے۔ جس طرح کعبۃ اللہ محترم ہے، اسی طرح اس سے بڑھ کر کئی گنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس محترم ہے۔ جنہوں نے اس قبلے کو سمجھا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا، حضور کی شریعت پر عمل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا ہے، پھر اللہ عز و جل نے دنیا میں ان کو وہ رتبے دیے ہیں جو انہی کا نصیب تھا، بعد میں آنے والوں کو وہ نہیں مل سکتا۔ جو ان کو مرتبے اللہ نے عطا فرمائے، ان کی غیرت، ان کی حمیت، انہوں نے کسی نے اپنے کسی رشتہ دار کو نہیں دیکھا اسلام کے مقابلے میں، سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوئے۔ آپ دیکھیں حضرت عبداللہ بن ابی کے جو بیٹے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ اگر آپ حکم فرمائیں تو ابا میرا آپ کا مخالف ہے، میں اس کا خاتمہ کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماموں کے خلاف کھڑے ہو گئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کے خلاف کھڑے ہو گئے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ باپ کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ یعنی جب دین اور اسلام کی بات آئی تو پھر اس کے بعد کوئی رشتہ داری نہیں، سب کچھ یہی ہے، حضور کی ذات اقدس ہے، بس اسی کے دامن کو تھامنا ہے، یہی بہت بڑی چیز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سمجھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح معنی میں اگر سمجھا، دیکھا اور دنیا کے سامنے حضور کا مبارک حلیہ پیش کیا تو وہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت ہے، وہ موقع کے گواہ تھے۔ تو بہرحال اللہ پاک نے فرمایا، دیکھو تم میرے محبوب کے اگر مخالف ہو رہے ہو، تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو بیت اللہ کے مخالف بن کے آئے تھے۔ ان کا کیا حشر ہوا
دنیا میں کس قدر وہ ذلیل و رسوا ہوئے، آپ ان کا انجام دیکھ لیں۔ اسی طرح سابقہ صورت میں سورۃ الہمزہ میں اللہ تعالیٰ نے اعمال کا اخروی انجام بیان کیا ہے، اور اس مبارک صورت میں اعمال بد کا اللہ پاک نے دنیاوی انجام بیان کیا ہے کہ دیکھو جنہوں نے اللہ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح ذلیل و رسوا کیا ہے، بیت اللہ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، ان کا کیا انجام ہوا ہے۔ اسی طرح تیسرا ایک ربط اس صورت کا اور پچھلی صورت کا یہ ہے، جرائم کا منشا مال و دولت ہے۔ جس قدر بھی لوگ بڑے بڑے جرائم کرتے ہیں وہ اپنے مال کے بل بوتے کرتے ہیں، ظاہری قوت اور طاقت کو دیکھتے ہیں، مادیت پر نظر کرتے ہوئے چند دن کا جو عیش و عشرت اللہ نے عطا کر رکھا ہے اسی کی بنیاد پر مستقبل کے فیصلے کرتے ہیں اور تباہی کے دہانے کھڑے ہوتے ہیں، جبکہ ان کو معلوم نہیں نہ مال ہمیشہ رہے گا نہ کسی کو ہمیشہ رکھے گا، آج نہیں کل اس نے ختم ہو جانا ہے۔ ایک فنا ہو جانے والی چیز کی بنیاد پر اپنی آخرت کے معاملے میں غلط فیصلے کرنا کتنی بھیانک بات ہے، کس قدر خوفناک بات ہے کہ ایک آدمی ایک فنا ہو جانے والی بے ثبات چیز کی بنیاد پر مستقبل کے فیصلوں کو خراب کر رہا ہے اور آخرت کے اپنے انجام کی طرف بھی توجہ نہیں کر رہا۔ تو خیر، جب اللہ پاک نے فرمایا موت آئے گی، یہ ساری چیزیں آپ سے چھڑا لی جائیں گی، مال، دولت، وجاہت، شہرت، جو کچھ آپ کو عارضی طور پر ملا ہے یہ سب ختم ہو جائے گا، لہٰذا اسی بنیاد پر کبھی بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہ کرو۔ اللہ پاک نے سمجھایا ہے مشرکین کو۔ اس مبارک صورت میں اللہ رب العزت نے جو وعید بیان فرمائی ہے اسی وعید کے ذریعے سے مشرکین مکہ کو ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اے محبوب ان بدبختوں سے پہلے ابرہ اشرم آیا تھا، معبد خانہ، عبادت خانہ بیت اللہ شریف کو گرانے کے لیے آیا تھا، اس کی ساری سازشیں اللہ پاک نے ناکام کر دی ہیں۔ جس طرح وہ یہاں سے ذلیل و رسوا ہو کر گیا ہے، اسی طرح میرے محبوب آپ کے دشمن بھی یہاں سے ذلیل و رسوا ہو کر جائیں گے۔ یہاں ایک بات بھی بتا دوں، آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کعبہ بیت اللہ ہیں، کعبہ بیت اللہ سے بڑھ کر مقام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اگر کعبہ بیت اللہ سے نظر ہٹ جائے، آدمی دائیں بائیں دیکھے بیت اللہ سے ہٹ جائے، یا کوئی ایسا عمل کرے، ایک ہوتا ہے عمل قلیل، ایک ہوتا ہے عمل کثیر، جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، آدمی رخ موڑ کر دائیں بائیں ہو جائے تو نماز ختم ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی نفل پڑھ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، کوئی کام بتایا، بازار میں جائے، واپس آئے، اسی نماز پر بنا کرے، اگر 2 رکعت پڑھ رہا تھا 1 رکعت پڑھ لی تھی تو باقی 1 رکعت آ کر ادا کر لے، جو حضور کا کام گیا ہوا ہے اس کا قبلے سے رخ بھی نہیں ہٹتا، وہ یوں سمجھیے کہ قبلے کی طرف رخ ہے۔ تو اللہ پاک نے مشرکین کو ڈرایا اور دھمکایا ہے کہ تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے، تمہاری ساری سازشیں ناکام ہو جائیں گی۔ سورۃ الفیل میں اللہ پاک نے ان بدبختوں کا انجام بد بیان کر کے ان کو سمجھایا ہے، ہوش کے ناخن لو، اپنی حدود میں رہو، میرے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت مت کرو ورنہ تمہارا ستیہ ناس ہو جائے گا۔ اور جو سمجھ گئے اللہ پاک نے ان کو نیک انجام بنایا ہے، اور جو نہ سمجھے ان کا انجام بد ہوا ہے، وہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہو کر رہ گئے ہیں۔ اصحاب فیل کا واقعہ تو پہلے ہم نے بیان کیا تھا، مختصراً آپ کے خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جب اس نے اپنا گرجا بنایا، لوگوں کو کہا کہ بیت اللہ کو ترک کر دو، ادھر آ جاؤ، یہ اس سے کئی گنا خوبصورت میں نے بنا دیا ہے تمہیں، تو اس کے اندر کسی نے پاخانہ کر دیا، اس کو گندگی کے ساتھ تلویث کر دیا،
یہ اٹھا اور بڑے مغرورانہ انداز میں کہنے لگا میں بیت اللہ کو اٹھاؤں گا۔ 70,000 کی فوج لے کر آیا، ہاتھی تھے اس کے پاس۔ جب قریب پہنچا تو اللہ رب العزت نے پرندے بھیجے۔ حضرت امام واقدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پرندے جو تھے وہ کبوتر سے ذرا چھوٹے تھے اور سرخ ان کے پر تھے، ان کے دونوں پنجوں میں کنکریاں تھیں اور منہ میں بھی کنکری تھی، اور دشمن بھی ہر ایک کو متعین ملا تھا، یعنی آپ نے کس پر جا کر حملہ کرنا ہے ہر پرندے کو معلوم تھا کہ میرا ہدف فلاں ہے۔ اس تک پہنچتے اور اوپر سے کنکریاں ڈالتے، اور کنکری جب تیز ہوتی ہے تو اس میں آگ کا اثر پیدا ہو جاتا ہے، پتھر پر پتھر لگے تو آگ نکلتی ہے۔ یہ کنکریاں تیزی کے ساتھ گری اور بھاگ نکلے وہاں سے لوگ، کیا بھاگتے، ہلاکت آ گئی، سب کے سب ختم ہو گئے، ذلیل و رسوا ہوئے۔ 2 آدمی پورے لشکر میں سے بچے تھے، اپاہج ہو گئے اور ان کی آنکھیں بھی ختم ہو گئی تھی، اندھے اور اپاہج، اور ابراہ کو بڑے عذاب میں مبتلا کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا دیا، لیکن مسلسل وہ اللہ کے عذاب میں رہا، ایک لمحے کے لیے اس کو سکون میسر نہیں تھا۔ اور یہ جو لوگ تھے 2 آدمی بعد میں یہ رہے ہیں، اور صحابہ کرام نے بھی ان کو دیکھا ہے، مکہ مکرمہ میں ان کو بھیک مانگتے دیکھا گیا ہے، چیخ و پھکار کرتے، الہا و زاری کرتے، ایک آدمی سے سوال کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو اس لیے بچا دیا تھا کہ بعد میں آنے والے لوگوں کو اپنے لشکر کا انجام بتانا کہ جو بیت اللہ کے خلاف ہوئے ہیں ان کا کیا حشر ہوا ہے۔ تو اللہ کی حکمت میں یہی تھا، یہ بچ گئے۔ بعد میں لوگ پوچھتے تھے، حال احوال معلوم کرتے تھے تو یہ بتاتے تھے کہ بڑا سخت عذاب آیا تھا اس وقت، اللہ کے عذاب کا کوڑا جب برسا ایک آدمی بھی محفوظ نہ رہا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ تھیں، وہ کہتی ہیں میں نے بھی ان کو دیکھا تھا بھیک مانگتے ہوئے، وہ یہاں پڑے رہتے تھے اور لوگ ان سے احوال پوچھتے تھے۔ اور بھی بہت سے صحابہ کرام نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے 50 یا 55 دن پہلے ابھی تک وہ آثار پڑے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، بتلایا کہ دیکھو میرے نبی کے آنے سے پہلے بیت اللہ شریف کے دشمنوں کا خاتمہ کیا جا رہا ہے، جب ان بیت اللہ شریف کے تحفظ کے لیے اس قدر ہو رہا ہے تو حضور کے دشمنوں کا انجام کیا ہوگا۔ تو میرے محبوب کا احترام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی ادائیگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون و مددگار بننا ہر ایک مسلمان کا فرض، ہر انسان کے ذمہ تھا۔ تو بہرحال انجام کار ابرہ بھی ہلاک ہوا، ان کے جو آثار پڑے ہوئے تھے ان کا کیا بنا؟ دیکھیں جب یہ گولی لگتی ہے کسی کو، کارتوس لگتا ہے، اسی طرح جدید آلات کے ذریعے سے کسی علاقے پر، آبادی پر حملہ کیا جاتا ہے، یہ ان کی راکھ بن جاتی ہے اس کے ذریعے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کعصف مأکول۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ان کا یہ حشر ہوا کہ وہ آگ لگ گئی اور راکھ بن گئی، راکھ پڑی ہوئی تھی، پھر وہاں تعفن اور بدبو پھیل رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کے ذریعے سے ان کو دور پھینکا اور اس فضا کو اللہ پاک نے خوشبودار کیا۔ حرم شریف خوشبودار ہے، اللہ پاک نے ایسے گندے لوگوں سے گندے لوگوں کے اثرات سے بھی محفوظ فرمایا اس مقام کو۔ تو یہ ایک وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوتے تھے۔ تو بہرحال آج آپ کی خدمت میں اس مبارک صورت کے چند معمولات پیش کر رہے ہیں جو دشمن کی خانہ ویرانی کے لیے ہیں، دشمن کی ہلاکت کے لیے ہیں، مجرب المجرب عمل ہے۔ سب سے پہلے 200 مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرنی ہے، منگل کا دن ہو اور چاند کے آخری ایام ہوں، یعنی اندھیری راتیں ہوں،
منگل کے دن کا روزہ رکھنا ہے، سحری کے وقت اٹھے، روزہ رکھے اور اللہ کے ذکر و اذکار میں مصروف رہے، پھر اس کے بعد یہ عمل کرے 200 مرتبہ سورۃ الاخلاص اور 70 مرتبہ سورۃ الفیل۔ سورۃ الفیل کو اس طرح پڑھنا ہے جب ترمیہم پر پہنچے تو پھر واپس الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم، اس کو پھر 3 مرتبہ پڑھنا ہے، ترمیہم ترمیہم ترمیہم۔ 70 مرتبہ پڑھنے کے بعد آخری مرتبہ جب پہنچے تو اس کو مکمل کر لے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، اور پھر یہ دعا پڑھے، اللہم ارمی فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں، وہ جو عادی مجرم ہیں، جو اسلام کے احکامات کا خیال نہیں رکھتے، ناجائز کام کرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں، قبضہ مافیا ہیں، لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، زمین پر بوجھ بنے ہوئے ہیں، ان کا نام لے لے کہ فلاں 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 لوگ جو ہیں، اے اللہ یہ مجھے تنگ کر رہے ہیں، ناجائز تنگ کر رہے ہیں، اے پروردگار ان سے انتقام لے لے، اللہم ارمی فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں فلاں، ان کے نام لے لے، بِحَلَاکِکَ وَنَکَالِکَ وَدِمَارِکَ یا شدید البطش یا قہار، یا شدید البطش یا قہار، اس دعا کو پڑھے، اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھے، اور پھر یا قہار یا قہار یا قہار کی ایک تسبیح پڑھ لے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، لیکن عمل اس پر کرنا ہے جو اس کا حقدار ہو۔ اگر ناجائز کریں گے تو ہمیں پھر اس کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ اگر ہم نے خود کسی کے لیے کیا ہے اور دوسرا آدمی اس کا حقدار نہیں تھا، ایسے ظلم ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ کسی کے اوپر ناجائز کوئی عمل کرنا اور پھر قرآنی روحانی عمل، اللہ پاک اس سے ناراض ہوتے ہیں اور پھر نقصان اور خسران ہوتا ہے، پھر یہ گھاٹے اٹھانے پڑتے ہیں، دین سے بھی بندہ دور ہو جاتا ہے، اپنی دنیا کا بھی نقصان کرے گا، آخرت کا بھی نقصان کرے گا۔ یاد رکھو یہ جو اللہ تعالیٰ نے بنیاد بنائی ہے نا میدان محشر میں، جن کو اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، ان کے متعلق کیا فرمایا؟ ایک بنیاد یہ ارشاد فرمائی، وہ لوگ جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے بغض رکھتے ہیں، کسی کے ساتھ دشمنی اور عداوت ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہے، اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، کہ اے اللہ یہ آدمی تیری مخلوق کے بھلے میں ہے ہی نہیں، کبھی یہ تیری مخلوق کے بارے میں اچھا سوچتا ہی نہیں ہے، ہر وقت نقصان 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 سوچے گا، کبھی اس سے بھلائی نہیں ہوئی۔ تو ہمارے معاشرے کی بنیاد نفع رسانی پر ہے، ہر ایک آدمی دوسرے کے بارے میں اچھا سوچے۔ جب اہل باطل نے سوچا کہ مسلمانوں کو ہم شکست دیں، بار بار حملے کیے لیکن شکست نہیں ہو سکی، انہوں نے اپنا ایک جاسوس بھیجا تھا، وہ آیا ہمارے معاشرے میں چلا پھرا، واپس گیا، کہنے لگا آپ ان کو مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتے، وہاں ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں یہ سوچ رہا ہے کہ میں فلاں آدمی کو کیا فائدہ پہنچا سکتا ہوں۔ تو نفع رسانی کی بنیاد پر ہمارا معاشرہ استوار ہوگا۔ تو یہ ایک بنیاد ہے جس کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا، ایسے آدمی کو میں اپنے عرش کا سایہ نصیب کروں گا۔ تو اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا چاہیے، اور پھر جو اس کے نتائج آتے ہیں وہ بہت ہی اچھے اور بدرجہ بہتر ہوتے ہیں۔ جو ایسے ہی صرف عمل کیا جا رہا ہے اپنے جذبہ انتقام کے خاتمے کے لیے یا جذبہ انتقام کو مارنے کے لیے، تو اس کا جو ہے اللہ کی رضا بھی نصیب نہیں ہوتی، اور بعض اوقات بندے کا نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ انہی معروضات پر اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔